ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ پتہ لگا کہ پچھلے 10 سال میں ہمارے پاس ایک کنسنسس ڈاکومنٹ، کنسنسس اسٹریٹجی پالیسی نہیں ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں اور تمام سیکشنز آف سوسائٹی اس پہ کس طرح سے چلیں. لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پینل سے یہ جاننے کی کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جس کا ذکر آیا تھا وہ کیسے کریٹ ہو سکتی ہے کہ خودکش حملہ آور بنانے کی فیکٹریاں ختم ہو سکیں ملک میں. دیکھیں انیبلنگ انوائرمنٹ وہی ہے کہ کنسنسس کے ساتھ ایک پورا اسٹریٹجک پلان بنے. اس میں ملٹری کا ایسپیکٹ ہے کہ وہ جن ایریاز میں ملٹری ہے پھر لوکل جو سیکیورٹی ہمارے سروسز اسٹرکچرل ہیں فلاز ہیں سوسائٹی کے، کیا وہ ایڈریس ہو چکے ہیں؟ ہم نے وہ مائنڈ سیٹ تبدیل کر اسٹرکچرل دیا؟ فلاز کو بھی وہی جو آپ پوری پلان بنائیں گے اس پلان میں خالی کاغذات تو نہیں، اس میں یہی ہے کہ آپ کا ایجوکیشنل پلان کیا ہے، اکنامک سوشو اکنامک جو ایسپیکٹس ہیں اس کے وہ کیا ہے، وہ جو پورا کلچر وہاں پہ جو جہاد مجاہدین کلچر جو طالبان کلچر بنا ہے پورے ایریاز کیا جہاں سے یہ بچے اور جہاں سے جن کے تھرو ہوتے جہاد کلچر چینلز کے کو ہم تھرو. ابھی بھی یولوجائز کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی آف کورس. اور آپ کو پتا ہے یہ جو سوسائڈ ایک سکسیسفل سوسائڈ اٹیک جو ہوتا ہے وہ ان اٹ سیلف از اے فورس ملٹیپلائر. اس کو یوز کیا جاتا ہے، اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ان کی ایک پورا ایک ان کا اپنا اگر آپ جہادی ویب سائٹس پہ جائیں ایک پورا کلچر ہے جس میں اس کو ویلرائز کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اور سوسائڈ بامبرز کریٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ پوری ایک چینز ہیں، بہت اس میں ڈسیمینیشن ہے جس میں بہت جہادی لٹریچر کی ڈسیمینیشن ہے. اس پہ بہت سارے لیولز پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ اور جو 10 ہے سال میں ہم نے کچھ خاص کام نہیں کیا جی ہم سوائے فائر ملٹری فائٹنگ آپریشنز کر رہے ہیں، فائر فائٹنگ ہم کر رہے ہیں. سر زاہد خان صاحب، انیبلنگ انوائرمنٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس کو اور نظر سے دیکھ رہا ہوں. جو سیٹل ایریاز مثلا سیٹل ایریاز میں اپنی صوبے کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ جو شورش تھا وہ ملاکنڈ ڈویژن میں تھا. یاد ہوگا کہ بالکل قبضہ ہو گیا تھا، کوئی بندہ جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا تھا، کوئی اسکول بچا نہیں تھا، اسپتال نہیں بچا تھا. لیکن ہم نے کیا طریقہ کیا ان کے ساتھ؟ پہلے ہم ڈائلاگ پہ چلے گئے اور ہم نے ان کو کہا کہ بیٹے ہم جو بھی آپ چاہتے ہیں ہم آپ ماننے کو تیار ہیں. جس طریقے سے میں نے کہا کہ ہمارے کبھی بھی ہم نے مذہب کے نام سے ووٹ نہیں مانگا تھا، لیکن چونکہ عوام کا ایک مطالبہ تھا تو نظر یہ آ رہا تھا کہ اس سے شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے اور جن لوگوں نے بندوق اٹھائی یہ بندوق رکھ لے. لیکن اس میں ہم نے اس لیے کامیابی نہیں کہ ان لوگوں کا آبجیکٹو کوئی اور تھا، وہ کسی اور جگہ سے کنٹرول ہو رہے تھے. اور میں آپ کو ایک مثال بھیجتا ہوں. جس وقت ہمارے فرسٹ ڈے چکدرہ ایک ریسٹ ہاؤس ہے، اس میں ڈائلاگ ہو رہی تھی یہ مسلم خان اور فضل اللہ کے لوگوں سے، تو اس کو جب ہم نے کہا کہ جی آپ کو ایگریمنٹ میں ہم آپ تحریک طالبان پاکستان نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ بین ہے اور وہ بیت اللہ مسعود کے جو تحریک ہے اس پہ بین لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو ٹائم دے رہے ہیں. پھر ہم پوچھے، پھر انہوں نے 45 منٹ لے لیے اور 45 منٹ اس نے بیت اللہ مسعود سے ڈائریکشن لیا، اس سے مشورہ کیا. اس کے بعد اس نے ہم نے کہا کہ چلو تحریک طالبان سوات ہم نے نام رکھا اور ہم نے ایک ایگریمنٹ اس کے ساتھ سائن کیا. لیکن چونکہ ان کا وہ ڈائریکٹ تھا نہیں، ان کا اور مشن تھا اور بات تھی. اس لیے ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ پولیٹیکل ایکٹ یا جو قبائلی علاقے ہے آپ نے اس کو وہ جو آپ کے مین سٹیم میں شامل نہیں کیا ہو اس وقت تک آپ کے یہی جو سوسائڈر فیکٹریز یہ بھی موجود رہیں گے، یہ چلتے رہیں گے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اور یہاں سے آخر ایک اور دوسرا یہ کہ جس طرح اس نے بات کی بڑی صحیح بات کی کہ اگر آپ ایک مرغی کے بچے بنائے ہوئے ایک بارڈر سے اٹھا کے دوسرے بارڈر کی طرف لے کے جاتا اور دوسرے بارڈر سے اٹھا کے پھر اور بارڈر پہ لے کے جاتا تو یہ بھی کام تو یہ کام بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اگر میں نے پہلے نہیں، میں نے تو ابتدا میں کہا تھا کہ کیا مخلص سے ہم اس پالیسیز کو دیکھیں، وہ سول گورنمنٹ کے بس میں نے پہلے کہا نہیں ہے. وہ جو پالیسی ہے کہ جب تک آپ نے جہاد کشمیر کو آزادی کی نہیں کہ آج بھی لشکر طیبہ اس میں زاہد صاحب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر کشمیر کو چھوڑ دیں تو پاکستان کے پانی کا کیا بنے گا؟ وہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. اس پہ نہیں جاتا ہوں میں. نہیں آپ نے چھوڑے، میں تو چھوڑنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو آپ کو اگر اسی سے ہمیں فائدہ ہے جو ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یا بسم اللہ، یا جہاد کا اعلان کر دے، لڑائی لڑے جو بھی مرضی ہو، آر ہو یا پار ہو. لیکن اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اور ہم تباہ ہو رہے تو اس پہ ہمیں تو سوچنا چاہیے نا. اور 10 سال ہو گئے مارشل صاحب، کیا سوچا ابھی تک؟ اور انیبلنگ انوائرمنٹ نمبر ایک کہ غربت، کرشنگ پاورٹی کو دور کرنا سینٹرل پنجاب، صدرن پنجاب اور فاٹا کے علاقوں سے. نمبر دو ان کو برابری دینا. نمبر تین جو اسکارپین ٹیل میں زاہد حسین نے لکھا ہے کہ امریکہ کو بتانا کہ آپ جتنے سوئسائڈ بامبرز کو یا ان کے حواریوں کو مارتے ہو
وہ بچھو کی دم کی طرح وہ دوبارہ گرو کرتی ہے اور یہ لوگ اور ملٹیپلائی ہوتے ہیں. ہمیں مسئلہ ہوگا, امریکہ کو اتنا مسئلہ بھلے نہ ہو, لیکن سب سے زیادہ کہ سارے انسٹرومنٹ آف اسٹیٹ کرافٹ, جیسے سمبل خان صاحبہ نے کہا, سارے اداروں کو ایک جگہ پہ اسٹریٹجائز کرنا وہ حکومت کا کام ہے. وہ اگر نہیں کریں گے اور وہ اسٹریٹجک ڈائریکشن کی ضرورت ہے جو کہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. مارشل مسعود اختر صاحب, سینیٹر زاہد خان صاحب, سمبل خان صاحب, تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت. شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.